بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایمان و معرفت کی روشنی۔ حضرت ابو العباس مرسی کا اصل نام احمد بن عمر ہجری بن علی انصاری المرسی تھا۔ آپ 616 ہجری میں اسپین کے مشہور شہر مرسیا میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے آپ کو المرسی کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق ایک نہایت دیندار اور علمی گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے آپ کے والد نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ قرآن کریم کی تعلیم کے بعد آپ نے فقہ، حدیث اور علوم عربیہ میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے والد بھی ایک صالح اور عابد انسان تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش تقویٰ اور پرہیزگاری کے ماحول میں کی۔ علم کی جستجو اور تصوف کی طرف رجحان۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے مرثیہ اور قریبی علاقوں کے بڑے علماء سے استفادہ کیا، لیکن دل کے اندر ایک خاص بے چینی رہتی تھی، جیسے کوئی چیز ابھی باقی ہے۔ علم تو حاصل ہو رہا تھا مگر روح کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ یہ کیفیت اکثر اللہ کے خاص بندوں پر طاری ہوتی ہے اور یہی پیاس انہیں حقیقت اور معرفت کی تلاش پر مجبور کرتی ہے۔ اسی دوران اسپین کی سیاسی صورتحال خراب ہونے لگی، مسلمانوں کی حکومت کمزور ہو رہی تھی اور اہل ایمان کو مشکلات کا سامنا تھا۔ ایسے میں حضرت ابو العباس نے مرثیہ کو چھوڑ کر مشرق کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے اپنے بھائی اور چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سفر اختیار کیا۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت۔ یہ حجرت دراصل آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت کا دروازہ ثابت ہوئی۔ آپ شمالی افریقہ کے راستے مصر پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات اس وقت کے عظیم ولی اور صوفی بزرگ شیخ ابو الحسن شاذلی سے ہوئی۔ یہ ملاقات آپ کی زندگی کے سب سے بڑے روحانی موڑ تھی۔ ابو الحسن شاذلی نے آپ کے اندر موجود صدق و اخلاص کو پہچان لیا اور آپ کو اپنے قریب کر لیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی ان کی صحبت اختیار کی، تصوف کے اسرار و معارف میں کمال حاصل کیا۔ آپ ان کے سب سے بڑے خلیفہ اور جانشین بنے۔ مصر میں قیام۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد آپ نے مصر کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یا آپ نے بعض نصیحت کے حلقے قائم کیے، طلباء سالکین کی تربیت فرمائی اور دین اسلام کی روشنی پھیلائی۔ اسکندریہ کے لوگ آپ کی سادگی، تقویٰ اور علم سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ کی مجلس میں بڑے بڑے علماء، صوفیہ، تاجر اور عام لوگ شریف ہوتے تھے۔ آپ کی زندگی قرآن و حدیث سے مزین ہوتی، دلوں پر اثر ڈالتی تھی۔ لوگ آپ کے پاس دنیاوی مسائل لے کر آتے تو آپ انہیں صبر، توکل اور تقویٰ کی تلقین کرتے۔ جو لوگ روحانی پیاس رکھتے انہیں آپ معرفت اور اللہ کی قربت کا راستہ دکھاتے۔ آپ کا زہد و تقویٰ۔ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ آپ نے دنیاوی مال و دولت کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ کپڑوں میں سادگی، کھانے میں سادگی اور رہنے میں سادگی اختیار فرمائی، لیکن دل کے اندر نور اور زبان پر حکمت کی بارش تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے، اللہ کے ولی وہ ہیں جو دنیا کو اپنے قدموں تلے رکھتے ہیں اور دل کو صرف اپنے رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ شاگرد اور فیض۔ آپ کے سب سے مشہور شاگرد حضرت یاقوت العرشی تھے، جو بعد میں بہت بڑے ولی اور صوفی بنے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نامور علماء اور مشائخ نے آپ سے روحانی فیض پایا۔ آپ کی تعلیمات شاذلیہ سلسلہ کے ذریعے آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں جاری ہیں۔ ایک مشہور واقعہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا، حضرت آپ کے مجلس میں بیٹھنے سے دل کو عجیب سکون ملتا ہے، لیکن آپ کی خاموشی بھی ہمارے لیے سبق بن جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جب بندہ اپنے دل کو دنیا کی خواہشات سے پاک کر لیتا ہے تو اس کی خاموشی بھی نصیحت بن جاتی ہے، کیونکہ اصل دعوت الفاظ سے نہیں بلکہ حال سے ہوتی ہے۔ معجزہ اور کرامت۔ آپ کی کرامات میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اسکندریہ میں قحط پڑ گیا،
لوگ کھانے پینے کو ترس گئے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور چند لمحوں میں آسمان پر بادل چھا گئے، اتنی بارش ہوئی کہ زمین سیراب ہو گئی اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ اہل اسکندریہ نے اس دن کے بعد آپ کو رحمت الہی کا وسیلہ کہنا شروع کر دیا۔ وفات حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری۔ آپ 686 ہجری میں اسکندریہ ہی میں وفات پا گئے۔ آپ کا مزار آج بھی اسی شہر میں موجود ہے اور مسجد ابو العباس مرسی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کی قبر آج بھی محبت، علم اور معرفت کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ: توکل علی اللہ، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا، زہد و قناعت، دنیا کی خواہشات سے دل کو خالی رکھنا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے۔ اخلاص، ہر عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، خدمت خلق۔ آپ نے شاگردوں کو سکھایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ نتیجہ: حضرت ابو العباس مرسی کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ دنیاوی حالات کیسے بھی ہوں، اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے تو دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ آپ کی سادگی، زہد اور تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔